السلام علیکم ناظرین اسلام۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں اسمہا سلطان یعنی شہر میں عثمان کے تخت پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کہا تھا عثمان کہ تم میرے ساتھ نہیں لڑ سکتے، دیکھو تمہارا تخت میرے پاس ہے اور تمہارے قلعے میرے پاس ہے، اور یعنی شہر میرا ہے۔ یہ سن کر بیندر بھائی کہتا ہے، والدہ سلطان، عثمان جانتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتا۔ اسمہا سلطان کہتی ہے، اب سرحدوں میں ایک ہی نظام ہوگا۔ بینگے خاتون کہتی ہے، عثمان اب لوگوں کے لیے پرانا قصہ بن گیا ہے، اب لوگ جانتے ہیں انہیں کس کی بیعت کرنی ہے۔ اسمہا سلطان کہتی ہے، آپ اس راستے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہی بینگے خاتون، اور آپ بھی سرداران، تم لوگوں نے میرے لیے جو کچھ کیا میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ اب سے بازار میں آپ لوگوں کے ماتحت کر رہی ہوں۔ اوکتم کہتا ہے، جیسا آپ کا حکم والدہ سلطان۔ بینگے خاتون کہتی ہے، گائے قبیلے کا کیا ہوگا والدہ سلطان؟ اسمہا سلطان کہتی ہے، وہ قبیلہ جس کا کوئی رہنما نہیں ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ عثمان ہی نہیں ہے، اس لیے گائے قبیلے کا خاتمہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور اس دوران اوچی اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ سپاہی کے ہاتھ میں ایک باکس ہوتا ہے۔ اوچی کہتا ہے، اسے عثمان نے بھیجا ہے۔ اسمہا سلطان کہتی ہے، اس میں کیا ہے؟ جیسے ہی باکس کھول دیا جاتا ہے تو اس میں کونتا کوزانوس کا سر ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسمہا سلطان دنگ رہ جاتی ہے اور غصے سے کھڑے ہو کر کہتی ہے، عثمان۔ اس کے بعد گائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ گائی قبیلے کا ڈھول بج رہا تھا۔ یہ سن کر ملعون خاتون اپنے خاندان والوں کو لے کر خیمے سے باہر آ جاتی ہے۔ ڈھول بجانے والا کہہ رہا تھا، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی دوران عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گائی قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر قبیلے والے عثمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترتا ہے عثمان کے بچے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور باری باری اس سے گلے ملتے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ واپس آ گئے سردار۔ سب کے ملاقات کرنے کے بعد عثمان آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ابھی ہم اس جگہ ہیں جہاں پر عظیم چنار کا درخت اگایا گیا تھا، یعنی کہ ہمارا قبیلہ، جنہوں نے ہمارے اوپر دنیا تنگ کیا ہے، ان پر یہ دنیا تنگ کرنے سے پہلے ہم نہیں رکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، جس کے بعد تمام قبیلے والے نعرہ لگاتے ہیں۔ یہاں سلطان علاء الدین اپنی سپاہی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کا وزیر کہہ رہا تھا، ہم نے ان سرداران کو خبر بھیج رہا ہے سلطان، جن کے یہاں راستے میں ہم رکیں گے۔ سلطان علاء الدین کہتا ہے، تمہیں کیوں نہیں لگتا کہ ہم کارواں سرائے میں نہیں رکیں گے؟ عثمان کی بغاوت دوسرے سرداران کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، میں انہیں اپنی فوج سے ڈراؤں گا۔ سن کر وزیر کہتا ہے، جب تک ہم عثمان کا سر نہیں اتارتے سرداران ہم سے خوف نہیں کھائیں گے۔ یہ سن کر سلطان علاء الدین کہتا ہے، میری والدہ عثمان اور مسعود کا سر اتارنے سے پہلے نہیں رکیں گی، اس دوران ہم دوسرے سرداران سے ملیں گے۔ یہاں ترگت ایک خیمے میں موجود تھا، اسی دوران وہاں عثمان آ جاتا ہے اور ترگت کہتا ہے، میں اندھا ہو گیا تھا عثمان صاحب، برسوں سے اٹھائی گئی تلوار سے میرا انصاف کریں، میں اب اس تلوار کے لائق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار عثمان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ تلوار لے لیں تاکہ اس کی غیر موجودگی مجھے تکلیف دے۔ یہ سن کر وہ تلوار عثمان لے لیتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے، جب انصاف ہو جائے اور آپ کو لگے کہ میں اس تلوار کے لائق ہو گیا ہوں تو آپ مجھے دوست بنا سکتے ہیں عثمان۔ عثمان کہتا ہے، جس امتحان میں تم ناکامیاب ہوئے ہو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان گئی، دوبارہ غفلت نہ کرنا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، میں سمجھ گیا آپ سے منہ پھیرنا خود سے منہ پھیرنے کے مترادف ہے، اب ایسا کرنے والے پر قہر ٹوٹے۔ عثمان کہتا ہے، یہ تیری آخری غلطی تھی، اگر اب تم اس مقصد سے تم پیچھے ہٹے تو میں تمہارے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کر عثمان ترگت کو تلوار دے دیتا ہے اور کہتا ہے، تم اس کے لائق ہو۔ ترگت کہتا ہے، بہت شکریہ عثمان صاحب۔
اللہ ہمیں لڑنے کے قابل بنائے۔ اور عثمان کہتا ہے چلو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں خیمے میں قمرال عبدال کوہنور کا علاج کر رہے تھے۔ زہر کوتاہ کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا نا قمرال عبدال، جس کے بعد وہ ایک مشروب تیار کر کے کوہنور کو پلانے لگتے ہیں۔ اور بحران کہتا ہے اس سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا نا قمرال عبدال۔ قمرال عبدال کہتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں کہ شفا ہے یا زہر، لیکن اگر اسے یہ مشروب نہیں پلایا گیا تب بھی یہ صبح تک بچ نہیں پائے گا۔ جس کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر کوہنور کو مشروب پلانے لگتے ہیں۔ یہاں اولوف اور فلک ایک جگہ موجود تھے۔ فلک کہہ رہی تھی کانتا کوزنوس مر گیا اولوف، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا وہ سلیب جو تم پہن رہے ہو کیا وہ ہمیں بچائے گا؟ تم نے احمقوں کی طرح سلیب کا پیچھا کیا اولوف، تم ہمارے مقصد کو بھول گئے، تم اس دین کے بارے میں بھول گئے۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے یہاں ہم زمین لینے آئے ہیں فلک، ہمیں زمین مل جائے گی چاہے وہ کانتا کوزنوس کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ فلک کہتی ہے شاید مل جائے ورنہ اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی۔ اولوف کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے وہ دین کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے میں عیسیٰ کا انتخاب نہیں کیا۔ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں عثمان کو تباہ کر دوں گا اور ان تمام دوستوں کا بدلہ لوں گا میں نے کھوئے ہیں۔ کانتا کوزنوس واحد طاقتور شخص نہیں تھا، میرے اور بھی دوست ہیں جن سے ہم معاہدہ کر سکتے ہیں۔ فلک کہتی ہے کون؟ اولوف کہتا ہے وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، تم دیکھ لو گے۔ ادھر سلطانہ کہتی ہے عثمان نے ہمیشہ کی طرح کمینہ پن دکھایا ہے۔ تم جانتے ہو اب کیا ہوگا؟ بازندینی فوج اب ہماری سرزمینوں پر آئے گی۔ عثمان نے سرحدوں پر افراتفری مچا دی ہے، اس نے نظام توڑ دیا ہے۔ یہ سن کر بیندر کہتا ہے اس کانتا کوزینوس کے ساتھ ایسا کیا تو وہ ہم پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اسمہا سلطان کہتی ہے کیا آپ کا خوف آپ کی وفاداری سے بڑا ہے؟ بیندر کہتا ہے استغفر اللہ، میں صرف استقامت چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا میں نظام چاہتا ہوں۔ اسمہا سلطان کہتی ہے لیکن خالی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اکتم کہتا ہے کیا ہم عثمان کو ماریں گے؟ اسمہا سلطان کہتی ہے اسے ماریں گے نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے کیونکہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے لیے پریشانیاں لاتا ہے اس کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے، آپ نے مجھ سے انتقام کا وعدہ کیا تھا۔ اسمہا سلطان کہتی ہے ہم انتقام لیں گے، عثمان سے ہر چیز چھین لیں گے، عثمان کے پاس صرف اس کی جان بچ جائے گی۔ یہاں گائی قبیلہ میں سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان کہہ رہا تھا انشاءاللہ کوہنور ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائیوں، ہم اپنے قبیلے میں ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد وہ سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ علاء الدین کہتا ہے ارحان بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے چلو بولو۔ ارحان کہتا ہے عثمان صاحب وہ امانت کہاں ہے؟ عثمان کہتا ہے جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو جان جاؤ گے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے یہ پہلے ہی بہت بڑے ہو چکے ہیں عثمان صاحب، ان بہادروں نے بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے سلطان مسعود کی جان بچائی ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بہانے نہ بناؤ، تم بھی یہی جاننا چاہتے ہو؟ ترگت کہتا ہے پھر بتاؤ عثمان صاحب۔ جس کے بعد عثمان صاحب اپنے ہاتھ میں موجود اپنے چمڑے سے وہ صلیب کا ٹکڑا نکالتے ہیں۔ علاء الدین کہتا ہے بابا تو یہ ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی۔ ارحان کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا بھائی یہ ہمیشہ سے عثمان صاحب کا ساتھی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ عثمان کہتا ہے لیکن یہ اصلی نہیں ہے، میں ایک عرصہ سے یہ راز اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں، اس لیے کہ اگر مجھے تلاش کر لیا گیا تو وہ اسے بھی تلاش کر لیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے کھیل ختم ہو گیا، یہاں تو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے عثمان صاحب، آخر وہ امانت کہاں ہے؟ عثمان کہتا ہے شیخ کے پاس، اس کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں، یہاں تک یہی محفوظ جگہ ہے،
یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ علاؤالدین شیخ ادب علی سے کہتا ہے، نانا کیا آپ نہیں بتائیں گے؟ شیخ ادب علی کہتے ہیں، مجھے کچھ سوچنے دو، شاید میں بھول گیا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، بیٹو اس راز کے پیچھے مت جانا، وہ وقت آنے پر خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ ہم نے ریاست کا رازدار خواب دیکھا تھا جو کہ آشکار ہو گیا، اب ہماری قائم ہونے والی ریاست کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔